الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یقیناً سن لی اللہ نے التجا اس عورت کی، اے پیغمبر جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو مانگ کے بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو ان کو
ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ ایمان والو، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اور جس شخص کو غلام نہ ملے وہ عورت سے ملنے سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، اور جس کو اس کی بھی طاقت نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار بن جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے دکھ دینے والی سزا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ کی ابتدائی 4 آیات کریمہ ہیں۔ ان کے ترجمے سے آپ نے یہ تو اندازہ کر لیا کہ کسی عورت کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ رہی تھی اور اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، اور پھر اللہ سے التجائیں کر رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کی التجا کو سن لیا۔ پھر اگلی 3 آیات میں وہ بات، وہ عمل جس کی وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، اس کا حل بتایا گیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی اور انہوں نے سلام کیا، اور فاروق اعظم نے جواب دیا، یا انہوں نے ان کو سلام کیا، اور اس خاتون نے فاروق اعظم کو روک لیا۔ آپ رک گئے، دیر تک وہ باتیں کرتی رہی۔ بعض صحابہ کرام نے اس خاتون کو مخاطب کر کے کہا کہ بی بی تم نے امیر المومنین کو روک دیا، وہ ضروری کام کے لیے جا رہے تھے۔ اور کسی نے فاروق اعظم سے گزارش کی کہ حضرت آپ اس بوڑھی بی بی کی باتوں میں آ گئے اور اپنا جو سفر ہے اس سے آپ کو تاخیر ہو گئی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ اس کی بات 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی۔ میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے کوئی بات کہے تو میں اس کی بات کو نہ سنوں؟ خدا کی قسم اگر یہ مجھے جانے کی اجازت نہ دیتی تو سوائے نمازوں کے میں اس سے اجازت لے کر نماز ادا کرتا، باقی دن رات بھی اگر مجھے کھڑا کرتی تو میرے لیے ہلنے کی مجال نہیں تھی۔ وہ بی بی کون تھی؟ وہ ایک انصاری بوڑھی خاتون تھی جن کا نام تاریخ اور سیرت کتاب میں خولہ آتا ہے، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ہی ایمان لائیں۔ حضرت عبادہ بن صامت ایک مشہور صحابی انصاری صحابہ میں سے، ان کے بھائی اوس بن صامت کی بیوی تھیں۔ اوس بن صامت بوڑھے صحابی تھے،
بڑھاپے میں کئی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان میں طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں بالکل بچگانہ قسم کی عادتیں اور خصلتیں آ جاتی ہیں اور اسی طرح کی ضدیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ نقشہ ذہن میں آ جاتا، ثم يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا۔ اللہ کریم نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے انسان ذرا تو اپنی اصلیت پر غور کر، اللہ ہی نے تمہیں اپنی ماؤں کے رحم سے پیدا کیا ہے، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ماں کی گود میں جب تم آئے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ماں باپ کو، خاندان کو نہیں پہچان سکتے تھے، فائدے نقصان کی تمیز نہیں تھی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ نے تمہیں علم حاصل کرنے کے ذریعے، فطری ذریعے بخش دیے، تمہیں کان دیے، کانوں سے سن سن کر تمہیں علم حاصل ہوتا رہا، آنکھیں دی، آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر پہچان کرتے رہے، اللہ نے دل و دماغ دیا جس کے ساتھ سوچ سوچ کر تم معلومات حاصل کرتے رہے۔ یہ قدرتی اور فطری ذرائع علم کے تمہیں عطا کیے۔ یہ تو پیدائشی چیزیں ہیں جو فطرت میں ہر بچہ ساتھ لے کر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ان کو جو اللہ نے الہامی علم عطا فرمایا اس کے ذریعے سے اس انسان کو معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ پھر الہامی کتابیں اللہ نے نبیوں پر نازل فرمائی اور ان کتابوں کے ذریعے سے اس انسان نے علم حاصل کیا تاہم کہ یہ انسان حد کمال تک پہنچا۔ اور پھر جب جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آیا، ثم يرد الى ارذل العمر، پھر یہ اس نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے کہ اس کے جسمانی قوا کمزور ہوتے ہیں تو اس کی بینائی بھی کمزور ہوتی ہے، شنوائی بھی کمزور ہوتی ہے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ وہی جو چلتا پرزا تھا، بڑے بڑے جھگڑوں کے فیصلے کیا کرتا تھا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بالکل اس نکمی عمر تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ پر کچھ زور دے تو پچھلا علم بھول جاتا ہے، نئے علم حاصل ہونے کے ذرائع ختم ہو گئے، پرانی باتیں بھی بھول گیا، حافظہ کمزور ہو گیا، بینائی کمزور ہو گیا تو پہچان نہیں ہوتی، شنوائی کمزور ہوئی تو سنائی نہیں دیتا، اور اس عمر تک پہنچ جاتا ہے جس کو نکمی عمر، ارذل العمر قرآن نے کہا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ پہلے سب کچھ جانتا تھا، اب کچھ بھی نہیں جانتا، اپنے قریبی عزیزوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھ کر تو کیا، اس کی آواز سن کر بھی نہیں پہچان سکتے۔ یہ انسان کی اصلیت ہے۔ خیر رب العالمین نے انسان کے فطری علم کے ذرائع بھی بھیجے اور پھر اس کے ساتھ الہامی علم اور انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث فرما کر اس انسان کو تمام تر حقائق سے آگاہ کیا۔ تو سیدنا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کے سبب سے کچھ چڑچڑا پن طبیعت میں آیا، ذرا ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتے، میاں بیوی کے درمیان کچھ تکرار ہوا تو غصے میں آ کر انہوں نے یہ کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں ہے۔ آسان لفظوں میں معنی کرتا ہوں، ورنہ ان جملوں کا معنی ہے تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ یعنی انسان اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ، ماں بہن بیٹی جو محرمات ابدیہ ہیں، ان کے جسم کے اس حصے کے ساتھ تشبیہ دے دے جس حصے کو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ تشبیہ دے دے، اس کو شریعت کی زبان میں زہار کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے والذین یظاہرون، اسی سے فقہاء کرام نے اس کا نام زہار رکھا ہے، تشبیہ دیتے ہیں اس کی پیٹھ کے ساتھ، محرمات ابدیہ کے کسی جسم کے کسی حصے کے ساتھ تشبیہ دینا، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں ہے۔ یعنی اپنی منکوحہ بیوی کو جو کہہ دے کہ تیرے ساتھ
جسمانی تعلق رکھنا میرے لیے ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ تعلق رکھنا۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص یہ بات کہہ دیتا تو وہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی۔ طلاق کا لفظ اگر بولتا تھا تو اس میں اتنی شدت نہیں سمجھی جاتی تھی بیوی اور میاں کی جدائی کے لیے، لیکن زہار کا لفظ اگر کوئی بولتا تھا تو زمانہ جاہلیت کا قانون یہ تھا کہ وہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام سمجھ جاتی تھی۔ تو جب اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک یہ سورہ مبارکہ نازل نہیں ہوئی تھی اور زہار کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اپنی بیوی سے یہ کہہ بیٹھے، اور زمانہ جاہلیت کا دستور معلوم تھا ہی، غصے میں آ کر انسان بعض اوقات ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے، بعد میں بہت پچھتاتا ہے۔ یہ غصہ اگر حدود میں رہے تو جائز ہے، غیرت کی ایک قسم ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا، غصہ اور غیرت، ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، اور تحمل، نرمی اور بےغیرتی کی سرحدیں بھی آپس میں ملتی ہیں۔ نرمی ہو لیکن اتنی نرمی ہو کہ بےغیرتی تک چلا جائے، غصہ آنا چاہیے لیکن اتنے شدت سے نہ ہو کہ انسان بد اخلاق بن جائے۔ اللہ اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل کے اندر غصہ آنا یہ شان نبوت بھی ہے اور تعلیم نبوت بھی، لیکن اپنی دنیوی اغراض کی خاطر غصے کی انتہا اور اس کے مقتضا پر عمل کرنا یہ بد اخلاقی اور بدتمیزی ہے۔ چنانچہ وہ حضرت اوس بن صامت جب یہ لفظ کہہ بیٹھے، غصہ جب فروغ ہوا تو بہت پچھتائے۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی انسان نے غصہ کیا اور اس کے بعد پچھتایا نہ ہو، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے، کہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات کی کیفیت کیا ہے، میں اپنی کیفیت بیان کرتا ہوں، یہ حقائق ہیں، صرف میری ذات کا معاملہ نہیں، کہ جب بھی غصے کے انتہا پر اس کے مقتضا پر عمل کیا اس کے بعد پچھتاوا ضرور ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن کو اپنے حفظ و امان میں اس انداز سے رکھے کہ ہمارا غصہ بھی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے دائرے کے اندر رہے، اس سے باہر نہ نکلے۔ دو چار روز پہلے ایک صاحب، ہو سکتا ہے اس مجمع میں موجود ہیں، مجھے ان کے چہرے کا نقشہ یاد نہیں، مجھے کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے جو سعودی عرب میں ہوتا ہے مجھے کہا کہ تیری نمازوں پہ لعنت، تیری نمازوں پہ لعنت، تیری نمازوں پہ لعنت۔ جو اس نے اپنے گھر کی کہانی بیان کی وہ آپ کو نہیں سنانا چاہتا میں۔ عصر کی نماز سے پہلے جب میں داخل ہو رہا تھا مجھے کہا تو پوری نماز میں نے پریشانی کے اندر پڑھائی، اور تھوڑا سا میں نے اس آدمی کو سختی سے ڈانٹ بھی دیا کہ میرے ساتھ یہ باتیں نہ کریں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان کا بیٹا یہ کہے، اور وہ ساتھ کہنے لگا جو اس نے حج بھی کیا ہے اور یہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، کہ مسلمان زیادہ اتنا باغی ہو جائے، اتنا بے باک ہو جائے کہ اللہ کے حکم پر لعنت بھیجے۔ نماز اللہ کا حکم ہے اور تمام احکام شرعیہ میں سے سب سے اہم حکم ہے۔ ایک مسلمان کا بیٹا ہو اور وہ باپ کو یہ کہے کہ تیری نمازوں پر لعنت، اب وہ پچھتا رہا ہے بقول اس کے۔ میں نے کہا یہاں ہوتا تو میں اس کو کچھ سمجھاتا، جس معاشرے کے اندر وہاں بات کہی ہے وہاں کے علماء اور مفتیان سے جا کر رابطہ کرے کہ میں نے یہ بکواس کیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان کہلانے والا باہوش اگر یہ کہتا ہے کہ نماز پر لعنت تو وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح والا ہے تو نکاح بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تجدید ایمان، سچے دل سے تائب ہو کر، نادم اور پشیمان ہو کر تجدید ایمان کیے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کے ساتھ مسلمان جیسا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کو پورے شعور سے اس پر لعنت بھیجتا ہے تو یہ کفر نہیں تو پھر کفر اور کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ بھی غصے کی اور حماقت کی انتہا والی بات ہے۔ خیر، بات عرض کر رہا تھا
اوس بن صامت پشیمان ہوئے تو بیوی نے کہا کہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. انہوں نے کہا مجھے حوصلہ نہیں بنتا، شرم آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ایسی بات کروں، آپ ہی کوشش کریں. چنانچہ بیوی آئیں، بوڑھی خاتون تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بیٹھے تھے. وہاں وہ پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں، انسان بعض اوقات اپنی کسی خامی کسی کمزوری کا تذکرہ جب کسی سے کرتا ہے تو شرمندگی کے مارے کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا کوئی میری بات نہ سنے. اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی وہ بات کہی. ام المؤمنین فرماتے ہیں کہ اس سرگوشی کا انداز ایسا تھا کہ ہم لوگوں کو بھی پوری طرح وہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں تو بعد میں پھر ہمیں صحیح صورتحال کا علم ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بی بی مجھ پر اس معاملے میں کوئی بھی اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا، اور میں تیرے لیے اس معاملے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میرے خیال میں تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے. جو پہلے سے ایک دستور چلا آ رہا تھا اس کے مطابق شریعت کا حکم آیا نہیں تھا. وہ بی بی بار بار کہنے لگی میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میرے شوہر نے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تھا، بس غصے میں آ کر یہ کہہ دیا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے اس مسئلے کا اس مشکل کا کوئی حل نہیں ہے. میں جو سمجھتا ہوں اس کے مطابق تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے. بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الجھ تھی کہ آپ کوئی حل پیش کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ انکار فرمایا تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر روئی وہ، جس کو قرآن کہتا ہے وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے التجا کرے، یا اللہ میرے مسئلہ کا تو ہی حل پیش کر دے. اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں میں سب سے بڑی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. انہوں نے تو مجھے جواب دے دیا ہے، بہت امیدیں لے کر آئی تھی، لیکن وہاں سے تو مجھے انکار ہو گیا. میرے اللہ تو ہی میرے مسئلے کا حل کر دے. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اس عورت کی وہ دردناک کہانی کچھ اس انداز سے سنا رہی تھی کہ اس وقت میں اور میرے ساتھ جتنے بھی افراد گھر کے بیٹھے سب سوگوار ہو گئے، پریشان ہو گئے. اس قدر وہ رو رہی تھی، اللہ کے سامنے فریادیں کر رہی تھی. ابھی وہاں سے اٹھی نہیں تھی، ایک دم اللہ کے پیغمبر پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. تو میں نے اس خاتون سے کہا ذرا صبر کیجئے. مجھے اندازہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، آپ کے جسم مبارک پر وحی کے جو آثار آتے تھے، کیفیت کیا تھی میں جانتی تھی اس کو. تو میں نے اسے کہا اطمینان رکھ، ابھی اللہ کا کوئی حکم نازل ہونے والا ہے. وحی جب نازل ہو گئی، اس کے آثار سامنے آئے اور پھر مکمل ہوئے، تو یہ خاتون کہتی ہیں میں اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی وحی کے اندر میرے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو. اور پریشانی یہ تھی کہ میں خود بوڑھی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر میرا بوڑھا ہے. اگر بچوں کو شوہر کے حوالے کرتی ہوں تو قسم پرسی میں مبتلا ہو جائے کہ بچے ضائع ہو جائیں گے، اور اپنے لیتی ہوں تو کمانے والا اگر کوئی نہیں تو پھر میں کہاں سے کھلاؤں گی. دونوں طرف میرے لیے پریشانی تھی. تو اندر ہی اندر میں ڈر رہی تھی کہیں میرے خلاف حکم نہ آ جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آثار ختم ہوئے تو چہرہ انور پر تبسم آیا، مسکراہٹ آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا خولا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی. قرآن کا اسلوب دیکھیے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً سن لی اللہ نے بات اس عورت کی میرے پیغمبر جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے الجھ رہی تھی.
وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور جب آپ نے اس کو صاف جواب دے دیا تو پھر اللہ کے سامنے رونے اور شکایت کرنے، التجا کرنے لگی۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب انکار میں سنا، اللہ کی بارگاہ میں رو کر التجا کرنے لگی، یا اللہ میری مشکل کا تو کوئی حل پیش فرما۔ تو پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ پر یہ آواز پہنچ گئی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی تو پوری بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اللہ تیری شان پر قربان، تو نے ساتوں آسمانوں کے اوپر بات سن لی۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مخصوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسندار آئے بزم عطا کون ہے۔ اللہ نے پھر ان کی اس پریشانی کا حل پیش فرمایا، والذین یظاہرون من نسائہم، یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، اظہار کر بیٹھتے ہیں۔ آپ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، یہ بات آج بھی ہے، جہالت کے مارے ہوئے لوگ آج بھی پھول پھول بکتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں ان کو آ رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مسئلہ معلوم نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، کہنے کو مسلمان ہیں۔ غذرا غصہ آیا، اس کی مردانگی، اس کی شجاعت، اس کی بہادری پھر یہ ہوتی کہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا ماں بہن کہہ دیتا ہے، یہ بہادری نہیں ہے۔ کمال درجے کا ڈرپوک اور بزدل اور بے ہمت انسان ہے وہ ہے جو بیوی کے لیے ایسا جملہ بولتا ہے، اور پھر اس حرام کو حلال کرنے کے لیے دائیں بائیں پھریں گے، کوئی مولوی ہمارے لیے اس مشکل کے حل پیش کر دے۔ جی اس نے غصے میں کہا تھا، غصے میں کہا تھا، کئی دفعہ بھولے بھٹکے وہ میرے پاس بھی آتے ہیں، کہتے غصے میں کہا تھا، ہاں جی غصے میں کہا تھا۔ پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے، بیوی کہیں تجھ سے مجھے بڑا پیار ہے، اس تقاضا یہ ہے کہ تو طلاق ہے۔ ہمیشہ طلاق کی نوبت ناراضگی میں آتی ہے۔ کئی برس پرانی بات ہے، یہیں مال روڈ پر ایچ کریم بخش سے ذرا آگے